اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت یہ 3 لفظوں میں آتا ہے: پرستش، اطاعت و فرما برداری، ہمہ وقت کی بندگی اور غلامی۔ یہاں یہ لفظ اپنے تینوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ عبادت 3 قسم کی ہے، جیسے ہم تشہد میں اس کا اقرار کرتے ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہماری تمام قلبی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قلبی عبادات میں توکل، خوف و رجاء، محبت، تذلل اور خشوع و خضوع شامل ہیں، یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے امید وابستہ کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے محبت کی جائے، سب چیزوں سے بڑھ کر ہو، اور اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار کیا جائے۔ بدنی عبادات سے مراد فرض نماز اور نوافل نمازیں، روزہ اور حج اور دوسرے احکام الہی کی عملاً پیروی کرنا ہے۔ اور مالی عبادات سے مراد زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی اور نذر و نیاز وغیرہ ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کیا جائے، یا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی ان کاموں میں شریک کیا جائے، تو یہ عبادت کی نفی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ٹھہرے گا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب دوسرا پوائنٹ یہاں پہ بیان ہوا اس آیت میں، استعانت یعنی مدد چاہنا۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے وہ یا تو کسی فائدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے، یا کسی تکلیف یا نقصان کو دور کرنے کی خاطر۔ ان کاموں کو عربی زبان میں جلب، منافعت اور دفع مضرت کہتے ہیں۔ اب انہی کاموں میں سے کسی کے لیے اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو یا اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی کو پکارے یا اس سے مدد طلب کرے جو اس کے پاس موجود نہ ہو، یعنی ظاہری اسباب مفقود ہوں، تو یہ صریح شرک ہے۔ اس کی مثال آپ اس شعر سے بھی کر سکتے ہیں: امداد کن از بندہ غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر۔ اب اگر کوئی شخص یہ شعر یا وظیفہ اپنی جگہ پر پڑھے یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر پڑھے تو یہ شرک ہو گیا، کیونکہ اس میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ بزرگ میری پکار کو سن بھی رہے ہیں، پھر میری مشکل کشائی اور حاجت روائی برابری کا اختیار یا تصرف بھی رکھتے ہیں۔ دعا یا پکارنا اصل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی قرار دیا ہے، اور حدیث صحیحہ میں سے ایک کے الفاظ یہ ہیں: الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، اور دوسری یہ کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ ہاں، اگر کسی حاضر شخص سے ایسے کام میں مدد چاہی جائے جو اس کی اختیار میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسی امداد و تعاون کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو کام اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہیں ہو، مثلا اولاد عطا کرنا، رزق میں کمی بیشی کرنا، گناہ بخشنا، عذاب سے نجات دینا وغیرہ وغیرہ، ایسے کاموں کے لیے کسی زندہ موجود شخص سے بھی مدد چاہنا شرک ہوگا۔ مگر کسی خطرہ، مثلا سانپ یا دشمن سے بچنے کے لیے مدد حاصل کرنا اور تعاون چاہنا درست ہوگا۔ اس آیت میں نعبد اور نستعین سے پہلے ایاک کا لفظ لایا گیا ہے، جو حصر کا بھی فائدہ دے رہا ہے اور تاکید کا بھی، اور اس کے معنی یوں بنتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اور نہ ہی کسی سے مدد مانگتے ہیں نہ مانگیں گے۔ گویا شرک کی تمام جملہ اقسام کی استحصال کے لیے یہ اکیلی آیت ہی کافی ہے۔ نیز اس آیت میں جمع متکلم کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، واحد متکلم کے نہیں ہوئے، کیونکہ اسلام نماز باجماعت کی بھی تاکید کرتا ہے، اور معاشرتی اجتماعی زندگی اور نظم و ضبط کی بھی۔ علاوہ ازیں نعبد کے فوراً بعد نستعین کا لفظ لایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہ پیدا ہو جائے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اسے عبادت کی توفیق بھی اللہ کی مدد کی بنا پر میسر آئی ہے۔ جبریہ اور قدریہ دونوں کا فرقوں کا رد ہے اس میں۔ دنیا میں عموماً 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں: ایک وہ جو اپنے آپ کو تقدیر کے ہاتھوں میں محض ایک کھلونا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جبریہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، ایسے لوگ قدریہ کہلاتے ہیں، اور معتزلین بھی اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔
تیسرے وہ جو اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں اور نہ ہی مجبور محض، اور یہی لوگ دراصل حق پر ہیں۔ اس چھوٹی سی 4 الفاظ کی آیت میں جبریہ اور قدریہ دونوں کا رد موجود ہے۔ وہ یوں کہ جب ہم نعبدو کہتے ہیں یعنی ہم عبادت کرتے ہیں تو اختیار ثابت ہو گیا، اور اس میں جبریہ کا رد ہے، اور جب ہم مدد چاہتے ہیں تو اس سے بندہ محتاج ہونا ثابت ہوا، یعنی وہ مختار مطلق نہیں ہے، اور اس میں قدریہ کا رد موجود ہے۔